₹27 والا بجلی کا یونٹ شہریوں کو ₹60 میں کیوں پڑ رہا ہے؟ 48% آئی پی پیز کن 40 خاندانوں کی ہیں؟ جی ٹی وی نیوز نے پتہ لگا لیا۔ آئی پی پیز کی کیپیسٹی پیمنٹ صارفین کے لیے درد سر بن گئی ہے۔ کون کون سے بڑے بڑے نام قوم کا خون چوس رہے ہیں، جانتے ہیں ایڈیٹر نوٹ سہیل اقبال بھٹی سے۔ بھٹی صاحب آگاہ کیجیے گا، مزید کیا ڈیٹیلز ہیں؟ دیکھیے، بجلی کے بلوں کا مسئلہ جو اب عوام کی برداشت سے باہر جا چکا ہے، اور ہمارے عوامی رہنما کہہ رہے ہیں کہ ملک کی سلامتی اور بقا کا معاملہ ہے، لہٰذا اس کے اوپر معاہدوں کے اوپر نظر ثانی کی جائے۔ یہ معاملہ تو شاید نہ ہو سکے کہ معاہدوں پر نظر ثانی ہو، لیکن جو اس وقت تلخ حقیقت ہے، کیوں ہم اس نہج تک پہنچے ہیں کہ بجلی کا ₹27 کا جو فی یونٹ ہے، جو ایوریج پیدا ہوتی ہے مختلف ذرائع سے، وہ ₹60 فی یونٹ تک کیسے پہنچتا ہے اور کون کون سے فیملیز اس کی بینیفیشری ہیں۔ تو پہلے ہم تھوڑا سا بتا دیتے ہیں کہ اس کے اندر جو انفلوئنشل فیملیز ہیں، جو اس کاروبار کے اندر مصروف عمل ہیں گزشتہ کئی سالوں سے، جس کے اندر میاں منشا ہے، جہانگیر ترین ہے، شرازی فیملی ہے جو ایٹلس گروپ کے ذریعے سے پاکستان میں کام کرتی ہیں، داؤد فیملی ہے، حسین داؤد گروپ جو اینگرو کے نام سے کام کرتے ہیں، اسی طرح سیف الرحمان ہے جو قطر میں مقیم ہیں، لیکن وہ بہت بڑے بینیفیشری ہیں پورٹ قاسم کول پاور پلانٹ کے، جو کہ امپورٹڈ کول کے اوپر بجلی پیدا کرتا ہے۔ پاکستان کی مہنگی ترین بجلی امپورٹڈ کول کے پلانٹس پیدا کر رہے ہیں، اور سب سے بڑے بینیفیشری بھی یہی ہیں۔ آگے چل کے اپنے ناظرین کو، اس کے بعد اومنی گروپ میجر ایک بینیفیشری ہے، اور اس گروپ کا زرداری کے فیملی کے ساتھ بہت قریبی تعلق بتایا جاتا ہے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی سے وابستہ ہیں سیف اللہ برادران، سلیم سیف اللہ اور ان کے دیگر بھائی، وہ پاور پلانٹس کے کاروبار سے وابستہ ہیں۔ عارف حبیب گروپ وابستہ ہے، حبیب اللہ خان سندھ سے ان کا تعلق ہے، بہت بڑے آئی پی پی ایس کے مالک ہیں۔ اسی طرح محمد علی ٹبا لکی پاور کے ذریعے سے اور دیگر اس کے حوالے سے یہ پاور سیکٹر میں کام کر رہے ہیں۔ ندیم بابر سابق مشیر توانائی رہے، وہ بھی اس بزنس کے اندر مصروف ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شوگر ملز کے مالکان جتنے ہیں وہ تمام اپنے شوگر ملز کے اندر بگاس یعنی گنے کے چھلکے سے بجلی کے پیدا کرنے کے بزنس میں مصروف عمل ہیں۔ اسی طرح ہارون فیملی ہے، وہ بھی شوگر مل کی وجہ سے اس پاور کے بزنس میں موجود ہیں۔ یہ وہ فیملیز ہیں جو کہ اس کاروبار کے اندر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے دیگر انفلوئنشل پولیٹیشینز اور دیگر انفلوئنشل پاکستانی بھی ہیں جو براہ راست کمپنی میں موجود نہیں ہیں، لیکن بیرون ملک مختلف کمپنیوں کے توسط سے، آف شور کمپنیوں کی توسط سے وہ کہیں نہ کہیں کہا جاتا ہے کہ وہ بینیفیشری ہیں، لیکن اس تک پہنچنا کافی ایک مشکل کام ہے۔ لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں ایک انکوائری کمیشن بنا تھا، اس کی جو رپورٹ مکمل ہوئی تھی، اس کو آج تک پبلک نہیں کیا گیا، اس کے اندر اس کی کافی طرح ڈیٹیل موجود ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ یہ ₹27 میں بننے والا بجلی کا یونٹ ₹60 تک کیوں پہنچا ہے، اور عوام کی کیوں قوت خرید جواب دے چکی ہے۔ صنعتیں، کمرشل صارفین اس وقت وہ بالکل دہائیاں دے رہے ہیں کہ وہ بجلی کی یہ لاگت ادا کرنے کے قابل نہیں رہے۔ اس کے اندر ہم بات کریں تو درامدی کول، جس کے اوپر بجلی کا فی یونٹ ₹66 فی یونٹ تک پہنچ چکا ہے، جس کے اندر امپورٹڈ فیول کی لاگت ₹16.69 اور کیپیسٹی پیمنٹ ₹68 ہے۔ الٹیمیٹلی جب یہ بوجھ پڑتا ہے عام صارف کے اوپر، تو اس کا وہ یونٹ جو ₹27 سے بڑھتے اوپر چلا جاتا ہے، اس کے اندر یہ ایک میجر ایک ریزن ہے۔ اس کے بعد لوکل کول جو تھر کول کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے اوپر جو پاور پلانٹس لگے، اس کا فیول لاگت ₹14.80 ہے، اور اس کی کیپیسٹی پیمنٹ ₹16.14، مجموعی طور کے اوپر ₹32 فی یونٹ۔ اس کے بعد درامدی گیس جسے ہم RLNG کہتے ہیں، اس کے اوپر فیول لاگت ₹25 فی یونٹ، جبکہ جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے وہ ₹7.54۔ یہ اس لیے کم ہے کیونکہ سرکاری پاور پلانٹس ہیں، اور اس کے اندر بیڈنگ کے ذریعے سے یہ پاور پلانٹس لگے تھے، ان کی لاگت کم ہے، جس کی وجہ سے کیپیسٹی پیمنٹ کم ہے، لیکن فی یونٹ پیداواری لاگت ₹33.50 ہے۔ فرنس آئل کے اوپر فیول لاگت ₹35.55 فی یونٹ، جبکہ جو اس کی کیپیسٹی پیمنٹ ہے جس کے مالکان کو ہے ₹63.57 فی یونٹ ہے۔ اسی طرح جو سولر کے اوپر کیپیسٹی پیمنٹ ہے ₹37 فی یونٹ ہے۔ ونڈ سے جو بجلی پیدا کی جاتی ہے ₹36 فی یونٹ ہے۔ اسی طرح جو گیس کے اوپر بجلی پیدا کی جاتی ہے، اس کے اوپر کیپیسٹی پیمنٹ ₹5.33 ہے، جبکہ فیول لاگت ₹10.65 ہے۔ یہ تو ایک وہ ہم نے بتایا جو مختلف ذرائع سے بجلی پیدا ہونے کے بعد مہنگی ہونا شروع ہوتی ہے، جس کے اندر درامدی کول کا بڑا امپورٹنٹ اور سب سے میجر رول ہے۔ اس کے بعد آپ ذرا یہ سن کر حیران ہوں گے، جو امپورٹڈ کول کے پلانٹس ہیں وہ رواں مالی سال کے دوران صرف 6.5 ارب یونٹس پیدا کریں گے، جبکہ وہ ₹507 ارب کی کیپیسٹی پیمنٹ لیں گے، سب سے میجر بینیفیشری ہیں۔ جبکہ نیوکلیر پاور پلانٹس وہ تقریباً 25 ارب یونٹ پیدا کریں گے، جبکہ ₹511 وہ کیپیسٹی پیمنٹ وصول کریں گے۔ بجلی بہت زیادہ پیدا کریں گے، اس کے مقابلے ان کی کیپیسٹی پیمنٹ کم ہے۔ تھرکول کے اوپر لگنے والے پاور پلانٹس ₹510 کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں وصول کریں گے۔ اسی طرح درامدی گیس پر لگنے والے پاور پلانٹس ₹746 وصول کریں گے۔
فرنس آئل کے اوپر جو پاور پلانٹس چل رہے ہیں ان کے مالکان 198 ارب روپے وصول کریں گے. اسی طرح جو شوگر ملز کے مالکان ہیں وہ 26 ارب روپے رواں مالی سال کے دوران وصول کریں گے. یوں مجموعی طور کے اوپر ایک سال میں پاور پلانٹس کے مالکان 2265 ارب روپے کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں براہ راست ان کی بینک اکاؤنٹس میں جائیں گے, ان کی جیبوں میں جائیں گے, جبکہ مجموعی طور کے اوپر رواں مالی سال کے دوران جو بجلی خریدنے والے عام آدمی ہے, کمرشل صارف ہے, انڈسٹریل صارف ہے, زرعی صارف ہے, وہ کیپیسٹی پیمنٹ کے ساتھ ساتھ جو بجلی جس فیول پر پیدا ہوتی ہے تو اس کی وہ لاگت بھی اس نے ادا کرنی ہے. تو یوں مجموعی طور کے اوپر ملک بھر کے جو صارفین ہیں ان کو 3530 ارب روپے مجموعی طور پر ادا کرنا ہوں گے. اب یہ وہ اس کے اندر بنیادی وجوہات ہیں جس کے اندر درآمدی کول ہے, تھر کول کے پلانٹس ہیں, بہت ہائر ریٹس کے اوپر ان کو معاہدے گئے. اور معاہدے کیا ہیں؟ معاہدے بڑے عجیب ہوئے, جی عجیب سے معاہدے ہوئے ہیں, اور سارا کچا چھٹا آپ نے کھول کے رکھ دیا ہے. کون کون سے بڑے نام جو ہیں قوم کا خون چوس رہے ہیں, ایڈیٹر نارتھ سہیل اقبال بھٹی صاحب ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. بھٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ.